کیونکہ آپ کا دین آپ کو ایک آئیڈینٹی کریٹ کرتا ہے that you are no way similar to those who oppose Allah سبحانہ و تعالیٰ. اور آپ جا کے انہی کے ساتھ ملنے کی بات کریں, انہی کی سوچ مانیں کہ وہ آپ کے پیو ہو گئے, مائی باپ ہو گئے, کہ جی وہ کنفرم کریں گے تو ہم مانیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کیا جواب دیں گے؟ اس کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہوتی. میں حیران ہو جاتا اس بات میں, ہمارے ملک میں وہ حالات میں آ جائے. میں کچھ ویڈیو دیکھا تھا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک لڑکا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ you could be gay and you could be Muslim. کس نے کہا کہ you can't be a gay and a Muslim at the same time. مطلب آپ یہ تو ایسے ہی کہ بولو گے I also drink but I identify as sober. مطلب یہ دونوں جو ہے نا یہ بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں, یہ دونوں اکٹھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور اس کے پیچھے ایک بہت بنیادی وجہ ہے جو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ بڑی ہنسی خوشی اپنے دین کو جو ہے وہ بیچی جا رہے ہیں اور اپنے دین کو جو ہے نا وہ ماڈرنائز اور لبرلائز کیے جا رہے ہیں. وہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کرسچنس کو دیکھیں, سب سے بڑی مثال کرسچنس کی, ان کی ویلیوز ختم ہو گئی. تو کافی لوگوں نے چیزوں کے بارے میں بھیجا ہے, تو ہمارے لیے آپ بھی کافی ڈیفیکلٹ تھا کہ کون سا ٹاپک رکھا جائے, بیکاز آن اینڈ آف کافی چیزیں آ رہی ہیں. سو بٹ وی ہیو سم ریئلی انٹرسٹنگ ایشوز ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دی, رائٹ؟ چلیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آج کا ہم پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں. اینڈ آئی ویلکم حسن غازی بیک ایٹ آ پوڈ کاسٹ. زرین از آن اے لیو, سو وہ باہر ٹریول کر رہے ہیں. سو حسن غازی از ہیئر ود اس اینڈ ایز یوزول حیدر از ود اس ایز ویل. سو حیدر, آج کا جو بڑا انٹرسٹنگ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک پاکستانی سیلیبریٹی نے, ان کی انکلینیشن ہوئی, اور ایک ٹائم تھا انہوں نے وائی سی کے ساتھ بھی ایک لائیو سیشن کیا تھا ضیاء بھائی کے ساتھ. اس وقت تو ان کی سوچ میں اور ایسوسیشن میں بہت فرق تھا, لیکن انہوں نے ایک بڑا ایک ان کلیئر سا اور بہت ہی وینٹ آؤٹ کرنے والا اور کنفیوزنگ سا ایک اسٹیٹس ڈالا. آئی ایم ناٹ شیور یہ انہوں نے ڈالا یا ان کے بہاف پہ کسی نے ڈالا, بٹ اٹ ڈڈ ناٹ میک سینس. اٹ ڈڈ ناٹ میک سینس بیکاز آپ اگر کوئی بات سمجھانا چاہتے ہو نا, خاص طور سے عوام کو, وین یو نو کہ آپ کو ہر طرح کی سیدھی جذباتی ایموشنل عوام جو ہے اور کم علم رکھنے والی عوام آپ کو سنتی ہے, تو آپ ان کو طریقے سے سمجھاتے ہو. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جتنے مسائل ہیں نا, جس سے آج لوگوں کو, چونکہ وہ کلونیلزم کے بعد انہوں نے ایک سوچ کو دیکھا, ایک سوچ کو ایکسپیرینس کیا, ان کی سوچ ڈیولپ ہوئی, ان کے دماغ میں ان چیزوں کے بارے میں اس 1400 سال پلس سال پہلے کی سیناریو کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, آپ نے ایک ساری چیزیں بتا دی, یہ بھی مانتا ہوں, یہ بھی مانتا ہوں, یہ بھی نہیں مانتا, یہ بھی نہیں مانتا, وہ بھی نہیں مانتا, وہ بھی نہیں ہوتا. پیپل ور لائک وہ کیا چاہ رہے ہیں. تو یہ والا ایک معاملہ ہوا. تو اس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بات کریں کہ یہ سب سے پہلے کہ یہ کیوں سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے. وائی آر پیپل ٹرائنگ ٹو بی ایبل ٹو کم ٹو دس پوائنٹ. کیا ان کو مشکل ہے اس کے علاوہ اسلام قبول کرنے میں؟ اینڈ یو نو فار اے فیکٹ کہ ان کی بیک گراؤنڈ میں ایتھیسٹک ایلیمنٹس کا چیزیں رہی ہیں. وین بٹ یہ انسان بڑا اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, آج ینگسٹرز چیزوں میں گزر رہے ہیں. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے. دوسرا وی نو فار اے فیکٹ کہ ہم اور چیزوں کو بھی لے کے آئیں گے. مجھے اسٹوڈنٹس نے کانٹیکٹ کیا ریگارڈنگ ہماری یونیورسٹی میں جو ہے زبردستی کانسرٹ کرایا جا رہا ہے. وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو اسٹاپ اٹ. نئی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ میوزک ایجوکیشن کو ہم پروموٹ کریں گے, اینڈ اس طرح کے اور بھی مسائل ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جنا کہ واٹ از یور ٹیک آن اٹ, اف یو ایکچولی وینٹ تھرو اٹ, اف یو ایکچولی ریئلائز, بیکاز آف کورس ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن از ناٹ دی انڈیویجول بٹ اس سوچ کو ہے, because the individual does not matter to us. Of course what he's saying, why he's saying it, what made him come to this point. تو وہ ہے, what is your take on it? مجھے بھی سب سے پہلے تو جس طریقے سے بات کی ہے آپ نے آلریڈی مینشن کر دیا کہ آپ نے اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا بھی تھا تو there could have been a better methodology for it. Maybe do a 1 hour session or 2 hour session جہاں پہ آپ ایک ایک کر کے اپنی جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو ایکسپلین کر دیں کہ why am I saying what I am saying اور میرے دلائل کیا ہیں اس کے پیچھے. تو اگر پیچھے دلائل نہیں ہے تو people will make up their mind there as well, اور اگر ہیں بھی تو اس صورت میں بھی لوگ آپ کی بات مان لیں گے. تو اس طریقے سے بات کر لینا جو ہے نا, یہ ہمارے جیسے ملک کے اندر ایون آج کے جتنی پولرائزیشن ہے آپ کو پتہ ہے, یہ اشتعال انگیزی والی بات ہوتی ہے ایک طریقے سے کہ ایک ایکسٹریم گروپ بالکل وہ ہوگا جو کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, حق بات ہے, سچ بات ہے, اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پرسنالٹی ورشپ کے اندر جو ہے نا وہ اس کی ہر بات مان لیں گے. اور
کچھ دیگر لوگ ایسے ہوں گے جو کہ عدم برداشت کی وجہ سے اس کو بہت ہی نیگیٹو کنوٹیشن میں لے جائیں گے اور اس بندے کو ملک میں نہیں آنے دیں گے, اور غریب و غریب آپ کو پتا ہے آلریڈی کیا سچویشن ہے. تو یہ طریقہ کار تھوڑا سا بہتر ہو سکتا تھا اپنے پوائنٹ کو کنوے کرنے کا, ارسپیکٹیو آف اٹ از رائٹ اور رانگ. اور اس کے بعد کمنگ ٹورڈز دی پوائنٹ اٹ سیلف, جو انہوں نے اپنی جو باتیں ساری کی ساری کی ہیں, انہوں نے اس کے نیچے ایک بات مینشن بھی کی تھی پبلک کے لیے کہ جی میں نے جو باتیں کی ہیں یہ باتیں آپ دلائل سے بات کریں مجھ سے, ٹھیک ہے, آپ اس میں سے مطلب یو کوڈ ہیو یور اوپینین, اور آپ بہت جذباتی ہو رہے ہوں ان باتوں کے اوپر. تو اس کے اوپر میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر دلائل ہیں تو یو شوڈ ہیو پرووائڈڈ دیم. یو ہیو ایمپل اماؤنٹ آف ٹائم, یو ہیو ایمپل آڈینس, آپ وہ دلائل دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دلائل جو ہوتے ہیں وہ کسی کی سوچ سے اور کسی بندے کے اوپینین سے نہیں نکلتے. مسلمان کے لیے بالکل واضح کانسیپٹ ہے کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث موجود ہے, اور اس قرآن اور حدیث کی جو سمجھ ہے وہ سمجھ ویسے ہوگی جس طریقے سے ہمارے رائچس پریڈیسیسرز جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان کی سمجھ کو لے کے ہم آگے چلیں. اور سیکنڈلی میں بیسکلی بات ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, ڈس اگرینگ, دیر سو مینی ایشوز ویئر پیپل نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈس اگری. اگر آپ ایشوز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں, اب ان شاء اللہ تعالیٰ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ ہائی لائٹنگ دوز ایشوز, آپ اس کو لے کے چلیں اور آپ ایک ایشو کے اوپر بات کر کے اپنی پلیٹ فارم پہ اس ڈسکشن کو لوگوں کے لیے ایک فلرشنگ سورس یوز کرتے, لوگوں کے لیے سوچ وچار کرا کہ کون لوگ ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آر یو کوالیفائڈ ٹو بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ دس ایشو. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دس از وائی وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو. آپ جس بات میں آ کے ایک بات ڈال دیں تو آپ اپنے پلیٹ فارم کو پراپرلی یوز کریں. آپ 6 دن بعد 5 دن بعد ایک شوشہ چھوڑ دیں, پھر آپ یہ کمپلین نہ کریں کہ پیپل یو ہیونگ اے ہارڈ ٹائم being able to adjust in the country because of the fact that you need to understand that how people react emotionally. تو آپ یہ اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ میں بات کروں گا مزید, ابھی میں ساری چیزیں بات نہیں کرنا. حسن, taking your 2 cents on it, what? جی مجید بھائی, میں یہ کہوں گا آج کل ہم جانتے ہیں ہماری یوتھ کا حال, اور ان جنرل ایز مسلمس ہم لوگ کی کیا اسٹینڈنگ ہے کنسیڈرنگ جو ہماری دینی نالج ہے اور جو ٹرو سورسز ہیں قرآن و سنہ, اس سے ہم کتنا دور ہیں. اور اس چیز کو ہم اگر کمپیئر کریں جس طرح سے یہ جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس طرح کے جو پوسٹ ہوتے ہیں وہ فردر اور زیادہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں. آپ سوچیں ہمارے کتنے ایسے انڈیویجولس ہیں کہ جو آن دا ورج آف لیونگ اسلام ہیں, تو ان کے دماغ میں یا کیا ان کا تھاٹ پروسیس ہوتا ہوگا, وہ کس طرح سے اس چیز کو لیتے ہوں گے کہ دیکھو جو مسلمز ہیں دے آر ایون کنفیوزڈ, اپنے اندر ہی جو ہے کنفیوزڈ ہیں. آلدو ہمارا دین جو ہے بڑا سمپل دین ہے, یعنی اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, جو اللہ نے فرما دیا, جو رسول نے فرما دیا. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ آر ڈیزائرز, اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہمارے بڑوں نے کیا بولا, ہمارے جو ہمارے امام نے بولا, یا اس طرح. اٹس اباؤٹ, یعنی وہ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر if you run into a conflict then return to Allah subhanahu wa ta'ala. and جی بالکل, تو اس میں یہ ہے کہ پھر ایک کامن گراؤنڈ مل جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کامن گراؤنڈ پہ آ کے ہم یونائٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم اس چیز کو جو کہ بالکل بیسک ایک ہمارے دین فالو کرنے کا ایک پرنسپل ہے, ہم اس کو اگر پیچھے ڈال دیں, پس پش ڈال دیں, تو پھر کنفلکٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور دے کیپ آن گوئنگ اینڈ آن. اچھا, آئی تھنک اس کا جو روٹ کاز ہے, سب سے پہلے تو میں کچھ ایشوز انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں اس کے اوپر تھوڑا ڈسکشن ڈالنا چاہوں گا, بیکاز ہمارا پوڈ کاسٹ is more about making things simple and not to be able to make it more too academic in terms of keeping it very dry, but we have to be able to have a general conversation so that لوگوں کو ایک different perspective بھی سننے کو ملے. سب سے پہلے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے سب سے پہلے اس کا جو سورس ہوتا ہے آف کورس آپ کس سے ایسوسیٹیڈ ہیں ان کے دماغ میں, although وہ خود یہ بات کو مانتے ہوں کہ میں احادیث کو مانتا ہوں, لیکن احادیث کے متعلق ڈاؤٹ کریٹ کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں, a lot of people without realizing the science of hadith they start objecting towards it just because ان کی اپنی ذاتی پسند یا انہوں نے جس طرح سے براٹ اپ جس ماحول میں لیا اس کی سوچ کے خلاف ہے. ہمیں یہ سب سے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بہت بڑا ٹرانزیشن ہوا ہے ہمارے اسکولوں نے, ہمارے پیرنٹنگ نے, ہمارے ماحول نے, ہمارے اوپر میڈیا نے ایک سوچ کو ایک ڈفرینٹ انداز سے ڈیولپ کیا. اور یہ میڈیا شاید پہلے بہت رینڈم چل رہا ہوگا, لیکن ابھی یہ بات
کوئی ناسمجھ انسانی ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ میڈیا ایک بہت بڑے ایجنڈا اور سوچ کے اوپر، جس کو ہم ایجنڈا کہہ رہے ہیں، وہ اپنے مشن اور اپنے مذہب کی دعوت کو بہترین طریقے سے دے کر آپ تک اس کو قبولیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ایک احادیث کے اوپر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اس کا بیان کیا کہ ہم نے آپ کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ ان کو ایکسپلین کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس کا بیان ہے. میری ایک دفعہ ایک بہت مشہور منکرین حدیث کے جو رائٹ ہینڈ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو ان کو ہر طرح سے میں نے ترجمے سے پکڑا، ان کو ماضی مضارع پوچھا، ان کو نہیں پتا تھا ماضی مضارع، انہوں نے ترجمے رٹے ہوئے تھے. اب میں گیا بھی اس لیے تھا بیکاز میرے بہت ہی قریبی دوست کو انہوں نے وہ پکڑ لیا. دس از لائک لانگ ٹائم بیک. سو انہوں نے جب ایونچولی میں نے ان سے ایک چیز پوچھی، میں نے بولا اوکے فائن، یو فیملیئر ود دا ورس آف دا قرآن ویئر اٹ سیز دیٹ ان دی ایگزامپل آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ آف ایگزامپل. سر مانتے ہیں اس بات کو؟ ہاں مانتے ہیں. میں نے ویئر از دا ایگزامپل آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری قرآن میں بتا دیجیے کہاں ہے. میں نے بولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مثال بنا کے میرے پہ بھیجیں گے، لیکن اس کو مثال میرے سامنے کیا ہے فالو کرنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام مینشن ہے، نوح علیہ السلام مینشن ہے، عیسیٰ علیہ السلام مینشن ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے بھرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. میں نے آئی وانٹ ٹو فالو اٹ. آر یو ٹیلنگ می دیٹ دا قرآن ہیز لیفٹ اے گیپ معاذ اللہ، ایک چھوڑ دیا ہے کہ آپ کو قیامت کے دن یہ اعتراض کرنے کا موقع ملے گا کہ یا اللہ آپ نے ایگزامپل نہیں دی. ویئر از اٹ؟ ہی واز کوائٹ. اور کیونکہ اس پوائنٹ پہ میں نے اس کو یہ پوائنٹ مارا جہاں پہ انسان ڈیبیٹ میں ضدی ہوتا ہے نا، نہیں مانتا، کچھ بھی نہیں مانتا، صحیح بھی نہیں مانتا، کچھ بھی نہیں ماننے کے. یہاں تک اس کو میں نے بولا تھا کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں چھوڑ دیں صدقے خواب، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا وہ. تو اس پوائنٹ پہ میں نے اس کو کیا تو ہی واز لائک، میں نے بولا ویئر از اٹ، آئی وانٹ ٹو فالو ہم. تو احادیث کے اوپر فرق کرنا، تو وہ سوچ آیا. سو سب سے پہلے جو انہوں نے آبجیکشن اٹھایا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی نازیبہ الفاظ کہے تو شریعت میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کہی تھی رینڈملی. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں شریعت اب ڈیپینڈ کرتا ہے کس کو شریعت کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے جو ایک قرآن اونلی جو مسلم سے ایک جو ٹرینڈ بن چکا ہے اب جو ہے مختلف اس کی سوچیں آپ کو پتہ ہے وہ بڑھتی بھی ہوتا آ رہی ہیں. اگر آپ نے صرف اور صرف قرآن مجید سے جس طرح آپ نے آلریڈی مینشن کر دیا آپ نے شریعت لینی ہے تو پھر واقعتاً معاذ اللہ بہت زیادہ گیپس نظر آتے ہیں شریعت کے اندر. ہماری نماز کے طریقے سے لے کے اور ہمارے زندگی گزارنے کی لائف سٹائل سے اور بہت ساری سزائیں جو ہیں جو قرآن مجید کی طرف ہنٹس ہیں وہ آپ کو حدیث سے ملیں گی باتیں ساری کی ساری. اب وہ چیزیں اگر آپ نے قرآن سے ڈھونڈ لی تو وہ آپ کو اوبیسلی نہیں ملیں گی. تو ایک شریعت کا ایک میجر پورشن، بہت بڑا میجر پورشن جو ہے وہ آپ کو حدیث کے اندر موجود ملے گا. اور پرابلم یہ کہ کئی دفعہ لوگ میں نے بھی آپ نے بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن ادھر ہے، قرآن کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ حدیث ہے. یہ ایک فلاڈ تھنکنگ ہے، یہ پروسیس ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بنیادی طور پہ اس کی حجیت کے اوپر یعنی اس کو کتنا ماننا چاہیے ہمارے لیے، کتنا اس کے اوپر فرضیت ہے، کتنا ماننا چاہیے اس کو، اٹ از دا سیم. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا پروسیس جو ہے نزول کا وہ اٹ از آلموسٹ آئیڈینٹیکل. کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر وہ جو ہے وہی اتاری جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے وہ پیغام آگے پہنچا رہے ہیں، اور وہی پیغام صحابہ سنتے ہیں اور وہ اپنے پاس ریکارڈ رکھتے ہیں اور وہ اپنی یادداشت میں رکھتے ہیں اور پھر آگے کنوے کرتے ہیں تھرو اے پراپر چین آف نریشن. قرآن کا بھی سیم پروسیس ہے، حدیث کا بھی سیم پروسیس ہے. تو یہ کون سی ہپوکریسی ہے کہ آپ کہیں جی ہم یہاں والی شریعت تو لے لیں گے جو صرف قرآن کی جو ایک چین آف نریشن آ رہی ہے، لیکن یہ چین آف نریشن آ رہی ہے حدیث والی کہ ہم نہیں مانتے. وہ آرگیومنٹ میں لے کے آتے ہیں وہ والی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ وہ کون سا تھا، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں قرآن ہے اور ہم ہی اسی کی حفاظت کریں گے. جبکہ ابن حزم نے کلیئرلی کہا کہ اس سے وہی خفی وہی جلی دونوں موجود ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیے انہی کے استاد جو ہیں جن سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے قرآن کی ترتیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا تو سورہ فاتحہ کیا پہلے اتری؟ نہیں. سورہ بقرہ کیا پہلے اتری؟ نہیں. کون سی آیات پہلے اتری، کون سی سورت پہلے اتری؟ جو اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ آرڈر میں کہاں ہے؟ تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا،
یہ کہاں ہے؟ کیا وہ وحی نہیں تھی؟ کیا وہ انسپریشن نہیں تھی؟ اس کے علاوہ اس کے اوپر تو مزید بات ہو سکتی ہے کہ میں واپس ٹاپک کی طرف آؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ازواج مطہرات میں سے ایک وائف کو بتایا تھا ایک سیکرٹ، انہوں نے لیک آؤٹ کر دی تھی. تو انہوں نے آ کے پوچھا، قرآن میں اس قصہ ذکر ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے مجھے علیم الخبیر نے بتایا. اچھا علیم الخبیر نے بتایا تو کیا وہ وحی نہیں تھی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ان سیلف دیئرز نیومرس پلیسز جہاں پہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی کہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے وغیرہ. بیکاز یو کین ناٹ سیپریٹ دا قرآن فرام دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، دین قرآن وڈ بی اوپن. اور ہمیشہ میں یہ بات بولتا ہوں، لوگوں کو شاید مشکل لگتا ہے ہضم کرنے کے لیے، جتنے فرقے نکلیں قرآن سے نکلیں، احادیث سے نہیں نکلے. کیونکہ قرآن اگر احادیث سیپریٹ کر دیا جائے تو آپ کے لیے بالکل ہی اوپن ٹو اینی انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے. تو یہ جو بات کریں، دیکھیے میں اس پوائنٹ کے اوپر تھوڑا الیبریٹ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی نازیبہ الفاظ کا ہے تو اس کے بارے میں کوئی پنشمنٹ آرڈینڈ نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ مس انفارمیشن پہ. دوسرا یہ کہ آپ اس سوچ کی بنا پر کہہ رہے ہیں، ایک ریاکشن ہے کہ آج لوگ ایک لا کو غلط استعمال کر کے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ہم بار بار اپنے سیشن میں یہ بات کہتے آئے کہ دیکھیے کسی کو بھی کسی کے اوپر بھی الزام ثابت ہونے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں میں قانون لینے کی اجازت نہیں ہے. اس سے فساد فی الارض ہوگا، کسی کی جان، کسی کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں. The law itself cannot be questioned just because people are misusing it. وہ تو آپ کے پاس تو بہت ساری چیزوں، گھر کی سیکیورٹی کے معاملے میں، کورٹ کے سسٹم میں، خلا کے معاملے میں، ڈیورس کے معاملے میں، غیر مرضی کے بغیر شادی کرانے کے معاملے میں، بہت ساری چیزوں کے معاملے میں تو آپ ان اٹ سیلف اسلامک پرنسپل کو نہیں کریں گے. ہاؤ کین اٹ بی؟ اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ سزائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس لیے کری تاکہ لوگ اس حد کو کراس نہ کریں. دیکھیے ایک ڈٹر کرنے کے لیے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، ہر کسی کے ہاتھ کاٹنے کی بات نہیں، لیکن ایک پیرامیٹر رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اس حد پہ جانے سے پہلے دو دفعہ سوچے تاکہ شر کو کوئی اپوزٹ فورس تو ملے نہ روکنے کے لیے. اگر آپ نے بولا کوئی ہے ہی نہیں، بولے گا ٹھیک ہے زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے ہی کسی مسلمان بھائی کو اگر کوئی کچھ کہہ دے، آپ کے والدین کو کوئی کچھ کہہ دے، آپ کو خون بگول ہو جائے، آپ جذبات میں آ کے کر دیں. لیکن آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہو، ان کے ساتھ تعلق ہو، ہاں ایز مسلم ہمیں یہ بات کو کی تمیز دی گئی ہے کہ دیکھیے آپ نے اس غلطی پہ مزید غلطی نہیں کرنی. بٹ یہ کہ یہ قانون کا ہے، قانون امپلیمنٹ نہیں کرتا، اس کی وجہ سے الگ ڈیبیٹ ہے. بٹ ہاؤ کین اٹ بی دیٹ اینی باڈی کین ہیو اینی liberty to say whatever they want regarding Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا کوئن کے بارے میں آپ LGBT کے بارے میں بول دیجئے، آپ کی پنشمنٹ میں آپ کو آپ تب نہیں وہ بات کرو گے فریڈم آف اسپیچ کے معاملے میں. سو یہ ایک سوچ آپ نے پہلے بنا لی کہ لوگوں کا ریاکشن دیکھا، تو یہ پورے سٹیٹس میں مجھے نظر آتا ہے کہ آپ نے وہی چیزیں بات کی جو آپ کو روک رہی تھی اسلام قبول کرنے سے، اور آپ نے بولا چونکہ مجھے یہ ہرڈل نظر آ رہا تھا، میں نے جو ہے اب مجھے جواب مل گیا، مجھے کسی نے بول دیا نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. جیسے ایک شیخ نے مجھے بولا کہ آپ تو جانے فلاں نے تو سارے چیزوں کے جواب بتا دیے. انہوں نے جواب نہیں بتا، انہوں نے آپ کے جتنے مسئلے تھے ان کو بولا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. تو آپ نے بولا یار ٹھیک ہے یار وہ والا اسلام ہی صحیح ہے یار، یہاں تھپڑ مارے تو یوں کر دو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسکراتے رہیں گے، فنا کرتے رہیں گے، یہ والا اسلام، ریچولیسٹک اسلام، کہ آپ کو کوئی زندگی آپ کی کوئی ہرڈل ہی نہیں آ رہا. آپ کو گھر والوں کو وہ جو ہیزیٹیشن ملتی ہے کہ یار گھر والوں کو پردے کے معاملے میں، گھر والوں کو نماز کے معاملے میں مرضی نہیں ہے، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ صحیح، کچھ بھی نہیں، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. اور جو ہے نا اس کے بعد میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں رہی بھائی، تو مزے ہی مزے. اس کے اندر ایک بڑا ایک باریک پوائنٹ ہے، وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ آج کے دور میں خاص طور پہ ہمیں بہت زیادہ سوال ملتا ہے، لوگ جو ہے نا وہ اسلام کو اپنے ومز اینڈ ڈیزائرز کے اور اپنی سوچ کے مطابق چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ اسلام تو اس لیے آیا تھا کہ لوگ آپ خود چینج ہو، اپنی ذات کو چینج کریں، اپنی ذات. اور ہم الٹا کر رہے ہیں، ہم اسلام کو اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی فکر کے مطابق، ومز اینڈ ڈیزائرز کے مطابق مولڈ کرتے جا رہے ہیں. اور اگر ابھی سارا کا سارا جو ابھی جو اسٹیٹس کی بات کریں یا ان جنرل سوچ کی بات کریں، چاہے وہ انصاف کی سوچ ہے یا کسی بھی اور کی سوچ ہے، آپ کو جتنے بھی ماڈرنسٹ ورژن آف اسلام نظر آئیں گے نا، ان کے اندر ایک بڑی کامن چیز آپ کو نظر آئے گی کہ یہ جتنا اسلام ہے یہ بڑے ہی سکون سے اور بڑی ہی آسانی سے لبرل فریم ورک کے ساتھ ایسے فٹ ہو جاتا ہے جو ویسٹ کی سوچ پہ کنفرم کرتا ہو. ویسٹ کو ایشو نہیں ہوگا، ویسٹ بولا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، آپ کی اپنی ایک شناخت ہے.
کفار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تھے کیا مسئلہ تھا بٹ دا ویری تھنگ وچ گیو دم ایشو واز دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹاکنگ اباؤٹ اے سسٹم. ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ نگیٹنگ واٹ دے ور بلیونگ ان. اگر ایسی بات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا سے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی, دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی اگر کسی کے اوپر وہ معاملہ نہیں تھا. ہاں اللہ اکراہ فی الدین کی آپ بات بھی کرتے ہیں, لوگ بولتے ہیں لکم دینکم ولی دین. بھائی اس سے پہلے بھی تو دیکھو نا, قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے کافروں سے لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے, اور جو محدثین یا جو مفسرین نے کہا ہے کہ اوپر والی جو چیز ہے دو اول اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, یہ اس الہ کو انکار کرنے کے لیے ہے. دوسرے والے جو عبادت کی نفی ہے وہ ان ریچولز کی ہے کہ تم کبھی وہ ریچول نہیں کرو گے جو میں کرتا ہوں, اور میں وہ عبادت کے ایکشنز نہیں کروں گا جو تم کرتے ہو. آپ کا قبلہ کیوں الگ کیا؟ آپ پورے دین کی تعلیم دیکھیے, آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی, آپ کا قبلہ الگ ہے. وائی؟ بیکاز دا جیوز اینڈ دا کرسچنز فیس ٹورڈز اے ڈفرنٹ قبلہ. آپ کو روزہ جلدی کھولنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے, دیر سے منع کیوں کیا ہے؟ آپ کو سحری کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ آپ کو ظہر اور عصر کی نماز آہستہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ جوز وہ ہیں؟ آپ کو مونچھیں چھوٹی اور داڑھی لمبی رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ آپ کو کبھی کبھار جوتا اتار کے, جو کہ بہت نہیں پتا بھائی مسجد میں جا کے مت کر دیجیے گا ورنہ آپ جوتے کے ساتھ تو نہیں لیکن آپ چادر میں ضرور باہر آئیں گے, لیکن یہ کہ آپ کبھی کبھار جوتا, صاف جوتا آپ پہن کے نماز پڑھ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ یہ جوز اس کے بغیر نہیں پڑھتے. آپ کو کیوں ڈفرینسیشن کرنے کے لیے کہا گیا ان سے؟ کیونکہ آپ کا دین آپ کو ایک آئیڈینٹی کریٹ کرتا ہے that you are no way similar to those who oppose اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور آپ جا کے انہی کے ساتھ ملنے کی بات کریں, انہی کی سوچ مانیں کہ وہ آپ کے پیو ہو گئے, مائی باپ ہو گئے کہ جی وہ کنفرم کریں گے تو ہم مانیں گے. ڈیوائنٹ لوگوں کا جو ہولیہ ہے اس کو بھی اپنانے سے منع فرمایا گیا کہ مطلب اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے. اپنے ڈیوائنٹ لوگ ہیں ان کے ہولیہ کو بھی اپنانا نہیں ہے, جو جانے جاتے ہیں کہ لوگ یہ بد کردار لوگ ہیں, تو آپ نے وہ والا ہولیہ بھی نہیں اپنایا. اچھا وہ اس میں لے آئیں گے. دیکھیے آپ نے بھی تو پینٹ شرٹ پہنے, ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اصل میں فرق نہیں پتا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو لباس پہنتے تھے. کس کا لباس پہنتا تھا؟ جو ابو جہل پہنتا تھا, ٹھیک ہے, عرب کا جو تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلچر کو بدلنے نہیں آئے تھے جو بیسکلی اسلام کے تعلیمات کے خلاف تھا, ریکوائرمنٹ دے دی, ٹھیک ہے. اب وہ لباس, وہ ایسے طور طریقے جو ان کے ریچولسٹک یا دینی حساب سے نمایاں ہے. اگر ان کا کوئی مذہبی لباس ہے آف کورس ہم اس میں نہیں, ہاں اگر کوئی ان کا طریقہ ہے کفار کا جو اس میں نمایاں ہے, اس پہ ہم ان کو نہیں اپنائیں گے جیسے لوگ کرتے ہیں. تو یہ والی بات ہے. حسن, کلچر اور ریلیجن کے بیچ کا جو ڈفرینس ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ کلچر اور ریلیجن کو جو ہے وہ اوور لیپ کر لیتے ہیں. جی بھائی آپ نے تھوڑی دیر پہلے حدود کی بات کی تھی, پنشمنٹس کی, اس کی, تو میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ایز اے ڈیٹرنس اس کو ہم رکھتے ہیں, مطلب جس طرح اگر آج کے کرنٹ ٹائمس کے ہم ایگزامپل لیں, جس طرح سعودی عرب ہے, وہاں پہ اس طرح کی ہوتی ہیں پنشمنٹس. تو اب ایسے تو نہیں کہ آئے دن جو ہے وہ ہاتھ کٹ رہے ہیں اور جو ہے وہ سزائیں ہو رہی ہیں, وہ کسی کو جان سے مارا جا رہا ہے. وہ ظاہر ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جب ایک دفعہ کسی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے تو جو اگلا بندہ جو وہ چیز کرنے جا رہا ہوتا ہے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ یار مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو ایسا وہ ڈیٹرنس ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ آئے دن جو ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اس طرح سے, کیونکہ وہ خوف جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے انسان کے دل میں کہ یار میں کروں گا تو کہیں میرے ساتھ یہ چیز نہ ہو جائے. یہ تو بہت ہی بچگانہ آرگومنٹ ہے کہ بولیں کہ جی اسلام جو ہے وہ اس طرح کی سزائیں لے کے آ رہا ہے, کیونکہ تھرو آؤٹ ہسٹری آپ جو سزائیں لے کے آ رہے ہیں الیکٹریکل چیئر سے لے کے اور کیمیکل کاسٹریشن سے لے کے اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ سب کچھ کرتے رہے اس طرح. اچھا مجھے یہ منافقت, آئی ایم یوزنگ دا ورڈ منافقت, اتنی ویسٹ کی اتنی بڑی لگتی ہے کہ آن پیپر دے ول ٹرائی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا گورنمنٹ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز معصوم میسز کے پتہ چلا کہ لوگ بولیں کہ بھائی ایز اے ہول ان کے, دیکھیں لوگ وہاں پہ بھی برین واش ہو رہے ہیں کہ وہ انسانیت کا ایک کہتے ہیں نا لبادہ اڑتے ہوئے اس کا فلیگ بیرر بنیں گے, بٹ وہی چیز جو گوانٹانامو بے میں انسانیت کی دھجیاں اڑا دیں گے, جو بیہائنڈ اسکرین جو کام کریں گے, جو ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے فورس کرنا ہے, قتل کرنا ہے, فنا کرنا ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہو یار آپ کارپوریشن میں بھی کام کرتے ہیں, وہاں کے باس کو کہ کوئی بھی چلتے پھرتے آ کے کوئی وہ کر دے گا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اور یہاں پہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ خالی ڈیتھ کی پینلٹی دینا ہے, سرکمسٹانسز شریعہ نے بتائی ہوئی ہے, شاید وہ نا سمجھی میں کر رہا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اریسٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کو بتانا ہوگا کہ لوگوں کو پتا ہو کہ دس از ویئر یو ڈو ناٹ. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں
بہت سالوں پہلے تھائی لینڈ گیا تھا فیملی کے ساتھ ہمیشہ اسپیسیفائی کر دیتا ہوں, تھائی لینڈ گیا تھا فیملی کے ساتھ, تو انہوں نے ادھر ٹورزم میں جو چیز ڈالی تھی, انہوں نے بولا تھا واٹ پیپل آف تھائی لینڈ ڈو ناٹ ٹالریٹ. انہوں نے بولا ہم اپنے کنگ کے خلاف کوئی بات وہ نہیں کرتے برداشت, وہ تو ڈیتھ پینلٹی بھی دینے کے لیے آپ کو تیار ہو جائیں گے اگر انہوں نے وہ دینا ہوگا. تو آپ کے لیڈر, دس از اے پرسنالٹی ہوم وی آنر, وی ریسپیکٹ. آف کورس یہ رسپانسبلٹی آپ کے اتھارٹیز کی ہے کہ دیکھیں یو آر کراسنگ دا لائن اوور ہیئر, آپ کو فائن لگایا جائے گا, آپ کو وہ لگایا جائے گا, لیکن اگر آپ نے کوئی ایسے نازیب الفاظ کہہ دیے اور آپ لوگوں کو اس میں اور مزید وہ کر رہے ہیں, تو اٹ کین کم ٹو اے پوائنٹ ویئر even the law or the people authority can punish you which in whatever requirement جو بھی ہوگی. اسی لیے اگر آپ جا کے باہر جا کے ادھر ٹھیک ہے آپ انہیں پریزیڈنٹ کو کچھ بھی بول دیں, لیکن آپ اگر وہاں کی گورنمنٹ کو ان کے ویلڈ ریزن بول دیں, ان کے سی آئی کے جو ہے سیکرٹس کو بات کرنا شروع کر دیں, ان کے پلانس کو بات کرنا شروع کر دیں, وہ آپ کو کیا کریں گے؟ اب ان سے کیا آپ بلائیں گے کہ میرا لال میرا بچہ, نہیں کرو یار, ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار. ہاں پھر وہ آپ کو الٹا لٹکا کے پانی میں آپ کے قطرے دلوائیں گے, آپ کو گیلا کپڑا منہ پہ رکھ کے ٹارچر کریں گے, اور پھر بولیں گے بیٹا وہ اسناؤڈن کے ساتھ کیا ہوا, غائب کر دیا نا, پتا بھی نہیں چلے گا آپ کو کہ کہاں پہ. ہاں تو ہم جو ہے نا اصل میں ہمیں یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ جو آپ کے پپا ہیں نا, یہ والے جن کو ہم نے پپا بنایا ہوا ہے, یہ جو ہے نا یہ بہت ہی فرشتہ ہیں, یہ آپ کے لبریٹرز ہیں, اور جو گندے لوگ ہیں نا وہ آپ کے ہی گندے لوگ. انفیریٹی کمپلیکس ہے نا بیسیکلی وجی بھائی, جو آپ نے شروع میں بات کی, مطلب ایوری تھنگ دیٹ دا ویسٹ از ڈوئنگ از گڈ اینڈ اٹ شوڈ بی فالوڈ. اور جو کچھ بھی آپ کو ایسٹ سے آ رہا ہے نا, یا پاک و ہند سے سب کانٹیننٹ سے آ رہا ہے, یہ بیکورڈ ہے, یہ غلاظت ہے, یا کوئی مسلمان ملک سے آ رہا ہے نا, یہ پینڈو لوگ ہیں. مطلب آپ کس بیس پہ بات کر رہے ہو؟ اگر آپ مٹیریلسٹک اپروچ ہے نا, آپ مٹیریلسٹک اپروچ کی بات بھی کرو نا, میں کہتا ہوں یہ آرگومنٹ بھی ان کا فلاڈ ہے. اگر آپ مٹیریلسٹک اپروچ کی بات بھی کرو نا کہ آپ کی بلڈنگیں بہت زبردست ہیں, آپ کی روڈیں بڑی زبردست ہیں, انفراسٹرکچر آپ کا بہت اچھا ہے, تو آپ چلیں سعودی عرب چلتے ہیں, قطر چلتے ہیں, کویت چلتے ہیں, جا کے انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں, دبئی کا دیکھتے ہیں. اونٹ کی ایک فیس کو دیکھ کے اس سے ان کا سامنے یہ کہ دیکھیں وہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے, وہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے. اب خیر یہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی, ہم دوسرے ایشو کی طرف آئیں گے, لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا وہی بات ہے, ان کی اندازہ لگاتے ہیں احساس کم طریقہ کہ کسی نردن ایریا کی طرف چلے جاتے ہیں. یار وہاں جا کے دیکھو, آزاد کشمیر جا کے دیکھو, لگتا ہی نہیں پاکستان میں, مطلب یہ سوچ دیکھ رہے ہیں, لگتا ہی نہیں پاکستان میں. آپ کے چوائس آف ورڈز دیکھیے, بیکاز یو ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ گڈ فرام ہیئر. وہاں پہ جا کے آپ مسٹر برگر کے وہاں پہ بن کے سینکنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, بولیں گے قبول ہے, آپ پیٹرول پمپ میں چلیں گے. لیکن چلیں وہ بات ہے گڈ. دیکھیں میں اگین یہ بات بول رہا ہوں, اگر آپ اس بات کو آرگیومنٹ پہ کبھی لیتے ہیں کہ دیکھیے وہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں, فنا ہے, یہ بات ہمیشہ انڈرسٹینڈ کیجیے, اور یہ بات ہماری آڈینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس جو ترقی کی رکاوٹیں ہیں یا ترقی آپ نہیں کر پائے, اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں تھے, آپ کے پاس ہیومن ریسورس نہیں تھا, آپ کے پاس نیچرل ریسورس نہیں تھا, آپ کے پاس وہ عقل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ وہاں والوں کو زیادہ عقل دی ہوئی ہے, آپ کو سالوں سال لوٹا گیا ہے, آپ کے ابھی بھی ریسورسز کو لوٹا گیا ہے. اگر آپ کے اوپر قرضے کے ذریعے, اپنی کرنسی کے ذریعے اگر آپ کو بوجھ ڈالا گیا ہے, تو آپ کو اس بات پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ انہی کے شرائط کے اوپر ان کے قرض اتاریں گے, سود سمیت. ہم اپنے نیچرل ریسورسز خود نہیں نکال سکتے. تو آپ کی جتنی بھی مسلمان ملک ہیں نا, جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, دے ناٹ تھرڈ ورلڈ بیکاز وہ عقلاً اور ابیلٹی وائز کم تر ہیں, وہ اس لیے کیونکہ ان کو لوٹا گیا ہے سالوں سال. اور ان سارے طریقوں کے ذریعے ابھی اسی پہ بات آئی ہے کہ ابھی آپ نے اس پہ ذرا دیکھیں کہ کچھ لوگ گئے تھے اپنی امی کا کون سی جوبلی, سلور جوبلی تھی کیا تھی, اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے برٹش ایمبیسی نے ان کو بلایا تھا. And I was surprised. Would you like to highlight it because میں hypocrisy pro max. These are the same people جو ہمارے میڈیا پر, بائی اگر لوگوں کو نہیں پتا تو ہمارے جو میڈیا پرسنل ہیں, بہت ساری پرسنالٹیز میڈیا کے سیلیبریٹیز, وہ لوگ جو ہیں وہ the Queen of England, the Queen of United Kingdom, ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے گئے ہیں, ایمبیسی گئے ہیں, ٹھیک ہے, برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. And by the way, these are the same people جو کہ ایک سرٹن ڈراما سیریل کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کی عکاسی کرتا ہے. ویسے حیدر صحیح تو کہہ رہے ہیں, ان کا کلچر یہی تو ہے اس کی, کیونکہ ان کا کلچر تو ان کو اس طرح سے گرو نہیں کرنے دے گا نا. اور دیکھا جائے تو مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے, میں کیوں افسوس کروں, کہ میں بہت ساروں کو جانتا بھی ہوں کہ جان پہچان کہ دیکھیے اتنی محنت کرتے ہیں, ان کو بیچاروں کو, بیچارے دے پارٹی ہنگری, دے نیڈ ٹو گو ان دیٹ انوائرمنٹ, ان کو اس ملک میں نہیں ملتا.
ان کو بیک لیس جو کپڑے ہیں وہ پہننے کو نہیں ملتا. ان کو ایسے ماحول میں جہاں پہ ان کی روح کو تسکین ملتی ہو, جہاں پہ شرابیں بٹ رہی ہوں, جہاں پہ ان کو چیئرز کرنے والے لوگ مل رہے ہوں. میں آنیسٹ سی بات ہوں, میں بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ انداز سے بول رہا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ احساس کمتری ہی ہے کہ دیکھیے میں ایسا مسلمان ہوں, مجھے ہر طرح کی بےغیرتی قبول ہے. ٹھیک ہے, ان ادر ورڈس شہریار حسن ہے, ہاں شہریار کے ہنسنے کی آواز ہے کہ دیکھیے مجھے بےغیرتی قبول ہے. ٹھیک ہے, اٹس اوکے, آپ نماز ہی پڑھتے ہیں فائن, ٹھیک ہے, آپ کا نام احمد ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن آپ اندر سے جوزف ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ میں تکفیر لیکن بولوں کہ آپ کو کوئی فرق. دیکھیے ایک مسلمان اور ایک کافر کی ڈفرنس کیا رہی, نماز کا, ٹھیک ہے, کہ اللہ اکبر ہوتا ہے تو نماز کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کا یہ فرق نہیں رہا, اگر کوئی دیکھ کے یہ بات نہ بتا سکے, I'm not just talking about your parents, اگر آپ کے بیہیویئر, آپ کی پرائیورٹی سے آپ کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پتہ نہیں چلتا, تو پھر آپ جو نام رکھ لو, ٹھیک ہے, اگر آپ مسلمان گھر میں بھی پیدا ہوئے ہو, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہو سکتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسلمان نہ ہو, بیکاز the very word مسلم از کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ اپنی مرضی کو سبمٹ کر رہے ہیں. تو آپ اگر یہ سب کر رہے ہیں, اگر آپ میں اور کسی ڈسبلیور میں فرق نہیں رہا, وہاں پہ اس کو آپ دعوت دینے کے لیے موقع نہ رکھیں, اگر آپ اس کو سلام پہنچانے, اینڈ یو کڈ بی مسلم, کس نے کہا ہے کہ یو کانٹ بی اے گے اینڈ مطلب اس کے کوئی لمیٹیشن نہیں نا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی میں حیران کر جاتا اس بات پہ کہ ہمارے ملک میں وہ حالات میں آ جائے کہ میں کچھ ویڈیو دیکھا تھا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک لڑکا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یو کڈ بی گے اینڈ یو کڈ بی مسلم. کس نے کہا ہے کہ یو کانٹ بی اے گے اینڈ مسلم ایٹ دی سیم ٹائم؟ مطلب آپ یہ تو ایسے ہی کہ بولو گے آئی آلسو ڈرنک بٹ آئی آئیڈینٹیفائی ایز سوبر. مطلب یہ دونوں جو ہے نا یہ بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں, یہ دونوں اکٹھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور اس کے پیچھے ایک بہت بنیادی وجہ ہے جو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ بڑی ہنسی خوشی اپنے دین کو جو ہے وہ بیچی جا رہے ہیں اور اپنے دین کو جو ہے نا وہ ماڈرنائز اور لبرلائز کیے جا رہے ہیں. وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کرسچنس کو دیکھیں, سب سے بڑی مثال کرسچنس کی ہے, ان کی ویلیوز ختم ہوگی. وہ انہوں نے دے اسٹارٹڈ اسٹینڈنگ اپ فار نتھنگ, انہوں نے ہر چیز کو قبول کرنا شروع کر دیا, چاہے وہ لبرل ایجنڈا ہو, کے بارے میں کوئی بول رہے ہو, چاہے سیکولر ایجنڈا ہو, چاہے لبرل ایجنڈا ہو, چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بندہ بول رہا ہو, چاہے خدا کے بارے میں کچھ بول رہا ہو, they don't bother. کارٹون بنا دیتے ہیں. بہت سے کنزرویٹیوز ہیں جو کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے آپ کی چونکہ ملک میں مائنورٹی ہے, میں نے بہت سے ایسے کرسچنس کو دیکھا ہے بڑے رسپیکٹفل. ہندوز اذان ہو رہی ہے, اگر ان کے دکان میں یا جم میں گانے لگے ہیں بند کروا دیتے ہیں, بولتے ہیں فلاں کرا دیتے ہیں. میں بال کٹوانے کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک بندہ تھا جو جانتا ہوں اس کو, اس نے فوراً بولا اذان کیجیے یار پلیز یہ پیچھے سے بند کر دیجیے. تو بڑے رسپیکٹفلی وہ کرتے ہیں. ہم لوگ بھی جہاں جہاں جاتے ہیں تو ہمیں بات کو وہ ہوتا ہے کہ ہماری پرائیورٹی ہے, تو ہمیں دیکھ کے ان کو بھی یہ پرائیورٹی دماغ میں آتی ہے. تو آپ کے ہوتے ہوئے کیا کسی کو پرائیورٹی آ رہی ہے؟ اگر آپ کو ایشو نہیں ہے, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ایشو نہیں ہے. تو what are we basically talking about? What are we teaching the younger generation? Or these are the people who are taken as role models? میں کرسچینٹی کی بات اس لیے کیونکہ میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں, اچھے سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے دین کو اپہولڈ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن جو وائڈ میں جو واسٹ میجورٹی آف کرسچنز ہیں, انہوں نے ہر چیز کو قبول کرنا شروع کر دیا, انہوں نے اپنی باؤنڈریز کو جو ہے بلر کر دیا. اور ان باؤنڈریز کو بلر کرنے کی وجہ سے ہوا کیا, ان کی اب جنریشنز دیکھ لیں, وہ LGBTQ سے لے کے اور لبرل ایجنڈے سے لے کے اور ایتھیسٹک تھاٹ سے لے کے ہر چیز میں وہ ختم ہو چکا. آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسچینٹی جو وہ فیڈ آؤٹ ہوتی جا رہی ہے. ریزنس کیا ہے؟ ریزن سمپلی ہے کہ وین یو فال فار اینی تھنگ یو کین اسٹینڈ اپ فار نتھنگ. اب یہی وجہ, بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی اپنی باؤنڈریز نہیں ہے, کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے, کوئی حق اور باطل کا کوئی پیمانہ نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, یو ول ایکسیپٹ ایوری تھنگ. اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اسلام بھی ویسا ہی ہو جائے, مطلب اتنا ڈوسائل اور اتنا نرم کہ ہر چیز قبول کر لو, ہر طریقے سے ٹھیک ہے, یو کوڈ ڈو اینی تھنگ ایٹ آل اینڈ یٹ بی کالڈ اے مسلم. یہ وہ والا اسلام لے کے آ رہے ہیں کسی, اور یہ وہی اسلام ہے ایگزیکٹلی جو کہ ان ماڈرنسٹ کو اور ان لبرلس کو بہت اچھا لگتا ہے, جو کہ ہم نے بالکل اسٹارٹ میں جب ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ جو بھائی نے جو اسلام میں پیش کیا کہ مطلب میوزک بھی ٹھیک ہے, فلموگرافی بھی ٹھیک ہے, مسلمانوں کے اوپر کوئی مذہب ہو جائے, مذہب ہو جائے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, پھر تو پھر ٹھیک ہے, آپ کی بھی عبادت کے ٹائم ہے, ہمارے بھی عبادت کے ٹائم ہے, دے ڈونٹ ہیو اینی ایشوز ود اٹ. بٹ اف یو, جیسے آگے انہوں نے بات بولی اور حسن کے پوائنٹ لیتے ہوئے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کروں گا کہ بھائی مسلمانوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی لاز کو امپلیمنٹ کرنے کی. دس از دا ایگزیکٹ تھنگ. مطلب آج نیوز 1400+ ایئرز پہلے کا کرنے کا اخبار چھپا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینینز کے ساتھ انہوں نے فتح مکہ کر لیا, اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے آئیڈلز بھی توڑے. او ہو, لبرل مسلمز آر لائک دس از بیڈ, دس از اگینسٹ دا چوائس آف دا پیپل, لیو اینڈ لیٹ لیو ڈیوڈ, لیو اینڈ لیٹ لیو. یہ کیا ہو رہا ہے؟
تو مطلب ہاؤ وڈ دیز نیوز پیپرز بہیو دس وے؟ سیناریوز ڈفرنٹ ہے. آج آپ کا پیکٹ ہوا ہوا ہے. حسن آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, صبح نے آپ کو کاٹ دیا تھا. سر وہ جس میں اسٹیٹمنٹ تھی نا ایک, اس میں لکھا ہوا تھا کہ آل ٹائپ آف میوزک از پرمیسیبل ود کنڈیشن. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس لائک سیئنگ کہ 1+1=2 yet it is 3. مطلب اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو بہرحال میں ایسے پہلے جو پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہا تھا, جس طرح حیدر بھائی نے بولا کہ کرسچینٹی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس کی اپنی آئیڈینٹی لوز ہو چکی ہے. تو اس سے میرے ذہن میں آیا یو کے میں کافی چرچز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں. وہ آتے ہی نہیں وہاں پہ, وہ اور پھر ان کو پتہ ہے کہ وائرس کی مینٹیننس وغیرہ ہونی نہیں, بلکہ انٹرفیتھ سینٹرز ہیں جہاں پہ وہ انہوں نے پورے مسلمانوں کو ہینڈ اوور کر دی, پورا وہ پراپرلی اس کو مینٹین کرتے ہیں, اور کنڈیشنز ہیں کہ بھی آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. تو سبحان اللہ, وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ہر گھر میں انٹر ہوگا, اور اس کی آج کل جو ہے ہمیں مثال نظر آ رہی ہے. بس یہ ہے کہ ہمیں جو ٹرو سینس میں جو دین ہے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے آپ کو سب سے پہلے اور دوسروں کو یاد دہانی جو ہے کرانے کی ضرورت. سب سے پہلے تو جو آپ نے مینشن کیا نا, اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہی ہوتا ہے میوزک کا, اور لوگ اس نہیں سمجھ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ اس احادیث کے اوپر معلق کہہ کے اس کو اعتراض کر کے وہ کر دیتے ہیں. ناٹ ریلائزنگ. میں تھوڑا سا اگر اکیڈیمکلی بات کرنے کی کوشش کروں کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا لیکن من امتی اقوام یستحلون الحرار والحلیل والخمر والمعازف, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے لوگ جو ہیں یہ فانا چیزیں حلال کر دیں گے, اس میں معازف بھی ہیں جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں. بولتے ہیں یہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے, ضعیف ہے. اچھا, دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ, they call it a معلق حدیث. معلق حدیث یہ ہے کہ وہ ان سے ہے. I don't want to get academic just to be able to not confuse the people, but اس میں discontinue. They don't realize کہ امام بخاری اپنے استادوں سے ایک سند لے کے آ رہے ہیں, تو وہ سند وہی کوٹ کریں گے جو ان کے اپنے ڈائریکٹ سے, کسی اور سند نہیں کوٹ کریں گے. بٹ he does bring in other books the supporting evidence regarding. حافظ ابن حجر نے جیسے مختلف اسناد سے وہ کی ہوئی ہے. تو they do not understand why a book was written, in what context it was written, why certain narrations were being presented, and they try to be able to negate an entire concept. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کوئی ایویڈنس ہے آپ کو انہوں نے کس طرح کی کیا؟ آپ یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. دیکھیے کھانا پینا بھی بہت لذت, بہت کھانا, بہت آرام, انسان کی باڈی کو, انسان کے دماغ کو, انسان کی خواہش نفس کو اس پوائنٹ پہ لے جاتا ہے کہ اس کی سلیوری کی طرف جاتا ہے. اور لوگ کھانا پرمیسیبل ہے, بٹ آپ کے لیے ان اٹ سیلف کچھ چیزیں آپ کی روح کو تسکین دینے کے لیے, آپ کو انوالو کرنے کے لیے پرمیسیبل ہیں وداؤٹ میوزیکل انسٹرومنٹس ہوں. لیکن جب آپ میوزیکل انسٹرومنٹس لا دیتے ہیں تو پھر آپ کے دماغ میں آپ کے جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ اس کو زیادہ حاوی کر دیتا ہے. ان سمپل ٹرمس, مثال کے طور پہ اگر میں میوزک سنتا ہوں تو میرے اندر خواہش نفس کو فالو کرنے کے لیے میری طاقت زیادہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, بیکاز میں اگین اپنے جو برین کو فیڈ کر رہا ہوں, دیٹ آئی ایم گیٹنگ stimulated by these things. It will prevent me from listening to the Quran. It will prevent me from being more serious. It will allow me to be more of a slave towards my desires. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں جگہ کہہ سکتے ہیں جس نے اپنی نفس کی غلامی میں اپنا وہ پڑھا دیا اس نے اپنے پر ظلم کیا. تو بات ہے کہ آپ میوزک کو حلال based on certain conditions کہہ رہے ہیں. Who's going to differentiate that? کون سی ایسی آپ کی میوزک ہے جس کے اندر فحاشی اور فنا وہ نہیں ہے, بولے نہیں فنا الاؤڈ ہے. آج کل تو چل نہیں رہا اس کے بغیر. ایون the very musical instrument itself has the very, so جو چیز شیطان کو لانے کا ذریعہ بنے گا وہ itself آپ جو الفاظ بول رہے ہو تو بات کی ڈسکشن ہے, جو انسٹرومنٹ بیک پہ یوز ہو رہا ہے وہی حرام ہے, تو مطلب اٹس ناٹ اوپن فار ڈسکشن. دس ہول سبجیکٹ از ناٹ اوپن فار ڈسکشن. آپ نے عجیب بات کی نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میوزک حلال ہے اور میری سوچ کے مطابق یہ بھی بڑا خطرناک کانسیپٹ ہے جو کہ صرف ان کی طرف سے نہیں آ رہا ہے. یہ ملٹیپل, خاص طور پہ آج کے لیے جو یوٹیوب سے دین سیکھنے والا ٹرینڈ ہے نا, اس سے بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے. جو دین پھیلانے والا جو آنسر ہے وہ بالکل اچھی بات بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء سے کٹ جانا یہ اتنی خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے نا ایک اپنی انٹرپریٹیشن بنا لی قرآن حدیث کی. ہر بندے نے اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن بنائی جو قرآن حدیث کی. اب اور کہتے ہیں کہ قرآن میں تو لکھا ہے غلط جس طرح قرآن لذکر فہم, کیونکہ ہم نے تو قرآن آسان بنا دی ہے, ہر بندے کے لیے آسان بنا دی ہے, کوئی بندے بٹ وہ بنیادی طور پہ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ جی آپ تو وہی بات کرتے ہیں جس طرح کرسچنس کہتے ہیں کہ جی کوئی خاص لوگ ہیں خالی جو بائبل پڑھ سکتے ہیں, سب لوگ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, جو آرتھوڈاکس میں اس چیز سے کنیکٹ کرتا ہوں. اس لوگ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کا ترجمہ خود ہی پڑھیے گا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. حالانکہ ایک بڑی بیسک سی بڑی بنیادی سی بات ہے, عام فہم بات ہے, ہم لوگوں کو شاید اردو میں سمجھ لیتے ہیں, انگریزی میں سمجھاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ
किसी चीज को इंटरप्रेट करने में और किसी चीज के ऊपर गौर फिक्र करने में, तदब्बर करने में. यानी कि अगर आप किसी चीज की तदब्बर कर रहे हैं, दैट इज समथिंग एल्स, और अगर आप किसी चीज़ के ऊपर इज्तिहाद कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स. इज्तिहाद से मुराद ये है कि आप उसके अंदर से मसले निकाल रहे हैं, नए मसले निकाल रहे हैं, आप उसके ऊपर हलाल और हराम डिसाइड कर रहे हैं. आप कुरान और हदीस की एक सियाक व सबाक होता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रख के फिर आप उसके अंदर से रूलिंग्स डिराइव करते हैं कुरान और हदीस से. और एक होता है गौर व फिक्र, तदब्बर. तो आपको इस्लाम जिस चीज़ की दावत दे रहा है, इस्लाम तो कुफार को भी दावत देता है कि यार क्या तुम ये लोग अकल नहीं रखते, ये गौर व फिक्र क्यों नहीं करते. तदब्बर हर किसी के लिए, कुरान और हदीस के ऊपर तदब्बर पढ़ना, उसको लिखना हर किसी के लिए. लेकिन उससे मसले निकाल लेना, उससे डिसाइड कर लेना हलाल और हराम क्या है, उससे ये फ़ैसला कर लेना कि इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला का मतलब ये था, मुराद अल्लाह को जो है ना डिसाइड कर लेना कि इससे यही मतलब था. ये वो चीज़ है जो कि बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है, जो कि हर बंदा नहीं कर सकता, जो कि मैं और आप नहीं कर सकते यहाँ पे. उसके लिए एक स्पेशल सेट ऑफ आपके पास स्किल्स होने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं. लोग क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को कन्फ्यूज़ कर जाते हैं. कहते हैं जी कि ये मौलवियों ने जो है ना वो मुश्किल बना दिए दीन, ये वरना दीन तो सबके लिए था. जी बिल्कुल, दीन सबके लिए है और सब ने पढ़ना है, लेकिन उसके ऊपर गौर व फिक्र, तदब्बर और उसके ऊपर अमल, ये सब के लिए. लेकिन उससे मसले निकाल लेना इज्तिहाद के, ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ उलमा के लिए, और जो क्वालिफाइड लोग हैं ये उनके लिए. ये इसी तरीके से मैं अगर सिविल इंजीनियर हूँ मिसाल के तौर पर, और हसन जो है वो डेंटिस्ट है, मैं हसन को डेंटिस्ट्री के ऊपर जो है वो फतावा देना शुरू कर दूँ, नहीं तुम ये गलत करते हो गलत, और हसन जो है मुझे सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर बताना शुरू करते हैं, नहीं ये आप लोग ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं, स्टील चेंज करके बीच में बैम्बू लगाना शुरू कर दें. तो मतलब आप मुझे नहीं बता सकते जो स्पेशलाइज चीज़ें. हाँ, आप मुझे जनरल उसूली बातें बता सकते हैं कि ये होता है. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस कि आप इज्तिहाद और तदब्बर, इन दोनों चीज़ों के बीच में बड़ा ही फ़र्क होता है. इन दोनों चीज़ों को मिक्स ना किया जाए. और हम इज्तिहाद नहीं करेंगे, कभी भी नहीं कर सकते, हमें अलाउड भी नहीं है. फिर लोग कहते हैं जी अच्छा आप लोग कहते हो कि जी हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं, तो आप लोग कैसे कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं, कौन से कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं. आप लोग भी तो इज्तिहाद कर रहे हैं. अगेन इज्तिहाद की भी आगे से दो टाइप्स होती हैं. एक वो टाइप है जो कि आप कुरान और हदीस को निकाल के उसमें से मसले निकाल रहे हैं, उसके अहल होने चाहिए, उसके अहल होने चाहिए करने के लिए भी आपको एग्जैक्टली. हर चलता फिरता बंदा थोड़ी वो ये आम बंदे की चीज़ ही नहीं है. और दूसरा वो है कि आप इज्तिहाद कर रहे हो बिटवीन द सेइंग्स ऑफ स्कॉलर्स, उलमा ने क्या बातें की, उन सब चीज़ों को जमा करके आप देख रहे हो कि ज़्यादातर उलमा की क्या राय है इस बारे में, उन्होंने क्या दलाइल पेश की हैं, और फिर आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो. दीज आर टू वेरी सेपरेट थिंग्स. अगर आप उलमा को कह रहे हो नहीं, आप आज तक 1400-14.5 साल से जितने लोग गुजरे पीछे से, माज़ाल्लाह किसी को कुछ समझ नहीं आया, दीन के ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ था, लेकिन जो हकीकी अंडरस्टैंडिंग है दीन की, जो दीन की रूह थी, वो मैं जो है ना मुझे समझ आई है. और देखो इसीलिए मैंने मुसलमान मुल्क में जाके अपना सेंटर नहीं खोला, मैंने जाके ह्यूस्टन में जाके अपना सेंटर खोला. अच्छा, ये वही बात है ना, अगेन वी कम टू द सेम पॉइंट कि ये वही बात है कि आपके सोच में, चूँकि आप जिस एरा में रह रहे हैं, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी थी. अगली एग्जांपल वही थी जैसे उन्होंने कहा कि जो है ना कि हम जो है इस्लाम जो है किसी के ऊपर इन्फोर्स नहीं, किसी पे इन्फोर्स नहीं कर रहा, बट इस्लाम इज़ अ सिस्टम, अल्लाह की हाकमियत होगी. आप जिस एरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई थ्रेट करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की स्टेजेस थी, आखिरी स्टेज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इन्विटेशन भेजी, and that was a very offensive kind of a dawa, and you know the books are there, we don't need to be apologetic regarding it. sahaba gaye the, cheezein hui thi because the era was different. wahan pe either you take over or the other one takes over you, and Persians or Romans ki saud chal rahi thi. aaj hamara pact hua, aaj we are not going to go and start attacking countries, but if somebody does that and we end up taking over them, our priority is going to be that the law is going to be according to Allah subhanahu wa ta'ala. People are going to accept it by force. Nobody is going to be forced as a Muslim. But the laws and the system is going to be based on Allah subhanahu wa ta'ala. Because हमारा दीन हमें खाली नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं सिखाता. हमारा दीन हमें पूरा Allah subhanahu wa ta'ala ज़िंदगी हयात बताता है कि सिस्टम क्या होगा, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा, आपका फैमिली सिस्टम क्या होगा. Everything is going to be that. If you do not accept it, because the point is, if you accept the West as your ultimate criteria, then you will have issues accepting these. Slavery नहीं है, फलां नहीं है, फलां ये नहीं है, इसलिए because slavery इस्लाम नहीं लेके आया, slavery दुनिया में थी, इस्लाम ने उसको क्या दिया और इस्लाम ने क्यों नहीं उसको खत्म किया, because it's going to come back again. Why? Because जो आपके दिमाग में slavery का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि वो चीन में जो अफ्रीकन लोगों को मारा होता है जिस तरह से उन्होंने किया, एंड वी नो फॉर फैक्ट द कॉलोनियल जो एम्पायर्स हैं उन्होंने किस तरह से उसको किया. और मुसलमान अगर आप देखिए इमाम मालिक के जो साथ थे, ठीक है, जो नाफे थे, who was Nafi? Nafi was Abdullah ibn Umar's freed slave who became a scholar. Abdullah ibn Umar कौन? He's the son of Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu.
and who's Umar ibn Khattab, who directly learned from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عبداللہ ابن عمر did the same thing. تو ہمارے پاس سلیوری کی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہوئے دیکھیے آج آپ کے پاس بھی ایک کارپوریٹ سلیوری چل رہی ہے. وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو, بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کائنڈ آف سلیوری دیٹ از اٹ واز پریویلنٹ. اسلام نے اس کو کیوں فارملائز کیا, اس کو کس طرح سے کیا, کس طرح سے اس کو آزاد کرنے کی بات کی. لیکن آپ یہ کہنا شروع کر دو چونکہ آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے کہ یہ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر, یہ اینڈ ہوگی, ختم ہوگی. تو اسلام نے ایک سسٹم دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر ہے جاننے کے لیے. اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم نہیں کر رہے, اگر آپ کو ایشوز ہو رہی ہے, ٹرائی اینڈ ڈسکس اٹ ود ادر اسکالرس. ڈو ناٹ بیکم سم ون ہو کمپلیٹلی آؤٹ رائٹس ریجیکٹس اٹ جسٹ بیکاز اٹ سیز کہ کہ آپ کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. ایک اور کی طرح لے کے آتا ہوں, انہوں نے جو بڑی باتیں کرنا شروع کر دی کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آنے والے. یہ سارا معاملہ احادیث کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنے والے. عیسیٰ علیہ السلام ہیز پاسڈ اوے, اور یہ انہی کی جو جن سے سیکھ رہے ہیں انہی کی یہ باتیں, کیونکہ وہ امام بخاری کی صحیح بخاری کے احادیث کے اوپر کر رہے ہیں کہ آنا ہی نہیں ہے, آپ بس امام مہدی بھی نہیں آنے والے. سو وہی چیز ہے, وہی حدیث والا ایلیمنٹ آ رہا ہے اس میں. حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ تو آدھا ادھورا اسلام ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ دس از دی آدھا ادھورا اسلام دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا, ہماری یونیورسٹیز وغیرہ ابھی ریسنٹلی اسی چیز کا شکار ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تھوڑا ذرا اس والے اسلام کو فالو کریں گے نا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو اب یونیورسٹیز نے کانسرٹس کرانا شروع کر دیا. کچھ لوگوں نے آ کے باتیں کی ہیں کہ جنا کہ وجی بھائی پلیز ٹاک اباؤٹ دس ہماری یونیورسٹیز. تو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو کیا کہنا چاہیں گے حسن آپ, کہ وہ آج کل کھلے عام کانسرٹس کرانے کی پروموشن دے رہے ہیں. دیر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس, مطلب ریگارڈلیس آف اینی ادر ایکٹیویٹی. واٹ از یور, سب سے پہلے تو آپ بتائیے واٹ از یور ٹیک آن اٹ. بس میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا, آج کل مور آف ہماری یونیورسٹی جو ہے انٹرٹینمنٹ سینٹرز بن چکے ہیں. صحیح بات. رادر دین ایجوکیشن. تربیت تو آپ بھول ہی جائیں, وہ تو پیچھے ہی مل جائیں ہمارے اسکولز میں. اور میں سمجھتا ہوں بہت سسٹمک طریقے سے جو ہے نا یہ ایک ویو آئی ہے, اور بلکہ ہمارا جو انفلوئنس ہوا ہے جو جب سے اگر پاسٹ ہسٹری کی بات کریں, EIC جو ایسٹ انڈیا کمپنی اس کا آنا ہوا, برٹش کا جو ٹیک اوور ہوا, تو اس سے وہی جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے مینٹل سلیوری کی, تو وہ والی چیز ابھی تک ہمارے اوپر ہے. یعنی ویسٹ سے امپریس ہونا, ان کی جو ویلیوز ہیں, جو بھی ان کے سیٹ آف اسٹینڈرڈز ہیں سو ٹو اسپیک, وہ امپلیمنٹ کرنا. اور ہماری جو چھوٹی سی جو اسلامیت کی بک ہوتی ہے وہ بھی اب تو خیر شاید وہ بھی نکل گئی ہے, اور جو قرآن کا جو ایلیمنٹ تھا جو ہمارے شروع میں تھا اب تو خیر وہ بھی نکلا ہے. اور اب جو ریسنٹلی بلکہ جو کیا بولتے ہیں میوزک کے لیے جو ٹیچرس کا ہائر کرنے کے بولے ہمارے قرآن کی جو ٹیچنگ تھی اس کو پرائیویٹ اسکول سے ختم ہو جا رہی ہیں, گورنمنٹ چینج ہوئی, میوزک لے کے آ جاؤ. اور جب یہ چیزیں مطلب گورنمنٹ لیول پہ یعنی اتھارٹیز امپوز کریں گی تو اب آپ پھر آپ اور کیا. اچھا, یونیورسٹیز میں جو میں نے دیکھا یوزلی یہ اصل میں ایونٹ مینجمنٹ کے نام پہ اسٹوڈنٹس کی سوسائٹیز کراتی ہیں, اور ان کو یونیورسٹی دیتا ہے بیکاز آف کورس اف دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ دس کائنڈ آف این ایکٹیویٹی دین وہ ایک نہیں ہوتا. لیکن ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ دیکھیے انڈر دا ایشو آف دیز کانسرٹس کس طرح سے حالات ہوتے ہیں ہماری نوجوان نسلوں کے ساتھ, اس میں کیا ماحول ہوتا ہے, ان کو کیا لڑکے لڑکیوں کو ملنے کا, ٹائم گزارنے کا. اور مطلب آپ خود ایک باپ ہوتے ہوئے سوچیے, آپ ایک ماں ہوتے ہوئے سوچیے, آپ ایک ایسی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے, کیا آپ کو یہ بات مطلب آپ خود ایک یونیورسٹی لائف سے گزرے ہوں گے, کیا کھلا ماحول دینا چاہ رہے ہیں آپ بچوں کو, واٹ از یور رسپانسبلٹی. دس از ایگزیکٹلی جو ہمیں یہ بات ثبوت ملتی ہے کہ دیز ایجوکیشن اسکولز یونیورسٹیز آر ناٹ فلفلنگ دیئر criteria of doing تربیہ. they are not designed to be able to give تربیہ. یہ آپ کے ماں باپ کی طرف سے ملے گا. تو آپ کیا ماحول دے رہے ہیں ان کو, کوئی رسپانسبلٹی نہیں. وہاں پہ کون ڈرگز لے کے آتا ہے, کون کیا کس طرح کا ماحول لے کے آتا ہے, وہاں پہ کیا لڑکے لڑکیاں آپس میں فحاشی کا معاملہ کرتے ہیں, کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں ہوتا. آپ کی یونیورسٹیز میں کچھ ایسے نوجوان ہیں جو اس فکر میں آپ کو ایڈوائز کرنے کی کوشش کریں. ٹرائی اینڈ لسن ٹو دیم. آپ کو لوگوں کی طرف سے بیکلاش ملتا ہے, it is going to be short lived. آپ just take a stand, talk about moral values, educate your people, tell them کہ ان کا اصل benefit کیا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے اندر اور دوسرے کے اندر پھر وہ وہی دکان ہے آپ کی, آپ بھی وہی کر رہے ہو اپنی دکان چلانے کے لیے. So we need to be able to seriously think about this. What advice would you give to these universities, Hassan? میں وجہ یہی کہوں گا کہ یونیورسٹیز کا اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا جو کام تھا بنیادی طور پہ وہ کام تھا ایجوکیٹ کرنا. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کو عام کرنا. تو مجھے آپ بتا دیں کہ آپ اس سے کس طریقے سے ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں ایونٹ مینجمنٹ سمجھ میں آتی ہے, اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے, تو دیر آر پلنٹی آف ادر ویز. آپ جو ہے نا وہ ہمارے لیکچرز رکھوا دیں,
ہم آ جائیں گے, آپ ایونٹ مینیج کریں, آپ ہمیں چھوڑیں, آپ کوئی بھی اسکالر لے کے آ جائیں, آپ اکنامکس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ کانفرنس اسکالر چلیں, وہ دور کی بات ہے, کوئی کریکٹر ڈیولپمنٹ پہ, کریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ بات کر لیں, آپ سیلف ہیلپ جو کہ آج کل موٹیویشن اسپیکرز ہیں, آپ ان میں سے اور بہت انگیج کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, ان کو ان کی انٹرٹینمنٹ کے اور طریقے ہیں کہ یہی ہمارے گھسے پیٹے جو ہے کانسرٹ کرا لیا, ان کو بنا لیا, کچھ اچیو نہیں ہو رہا, صرف اور صرف نقصان ہو رہا ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے ہمارا مقصد ہے کہ ایجوکیٹ کر کے ان کے گریڈز اچھے کریں, یہ تم مانتے ہیں سارے. تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ چاہے وہ میوزک ہوگا, چاہے وہ فری مکسنگ ہوگا, چاہے وہ ریلیشن شپس ہوگا, یہ سب چیزیں جو ہیں دے آر ڈیٹریمنٹل ٹو یور گریڈس. اور یہ دس از این اوپن سیکرٹ, سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے یہ الٹا خراب کرتی ہیں. تو پھر آپ کس کے کہنے کے اوپر اور کس کے ساتھ فٹ ان ہونے کے لیے آپ یہ ساری سب چیزیں پروموٹ کرتے رہتے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دی اوتھینٹسٹی آف دس. میں پرسوں کسی بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ سندھ کے اندر اور شاید پورے پاکستان کے اندر غالباً, وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو الاؤڈ نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی میوزیکل کانسرٹ ود ان دا پریمیسز آف یونیورسٹی کروا سکیں, یہ ان کو الاؤڈ نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا آر یو شیور اباؤٹ دس, اور وہ بڑے پرانے بندے, میڈیا کے بندے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم پازیٹیو اباؤٹ دس, اور آپ بالکل کوشش کر, آپ لیٹر لکھ کے دیکھ لیں, آپ کو کوئی بھی جواز نہیں ملے گا کسی بھی قسم کی کانسرٹ کروانے کا یا میوزیکل کانفرنس کروانے کا ود ان دا پریمیسز آف یونیورسٹی. تو آپ ایسی ایسی چیزیں پروموٹ کرنے کو تیار ہیں جو کہ انلیگل بھی ہیں, صرف اور صرف اس لیے کہ آپ ماڈرن قسم کی انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ ثابت ہو جائیں. تو اصل میں یہ صرف اور صرف جس طریقے سے وجہ میں ہمارے لوگوں کی سوچ اب خراب ہو چکی ہے نا, وہ ایک لبرلائز ہو چکی ہے, ماڈرنائز ہو چکی ہے. اسی طریقے سے انسٹیٹیوٹس کا بھی وہی مثال ہے, یہ بھی لبرلائز ماڈرنائز ہو چکے ہیں. آپ مجھے بھی یہ تو دور کی بات ہے, میں کالج کی بات بتاتا ہوں اپنی, کہ when I was in college میں نیا دین کی طرف آنا شروع ہو رہا تھا ابھی, تو میں نے داڑھی چھوڑ دی اور اس قسم کی دین کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا میں ایٹ لیسٹ. تو اور جب میں آ رہا تھا تو آئی ریممبر, میں نام نہیں لوں گا اپنے کالج کی, تو مجھے پرنسپل نے جو ہے نا, کالج پرنسپل نے, ہی کالڈ می آؤٹ, اور مجھے نوٹس کرتے رہتے تھے ملٹیپل ٹائمز نا, دیکھتے رہتے تھے, کیونکہ میں ہمیشہ سامنے رہنے والا اور سب سے سامنے رہنے والا اسٹوڈنٹ سب کو نظر آتا تھا ہر چیز میں آگے آگے. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ آفس میں بلا لیا اپنے پاس, اور مجھے بلا کے پھر مجھے کہتے ہیں کہ یہ تم نے اپنا کیا حولیہ بنا لیا. میں نے کہا سر کیا حولیہ بنا لیا اپنا؟ کہتے ہیں یہ تم نے اپنے پانچے چڑھائے ہوئے ہیں اور داڑھی چھوڑی ہوئی ہے, یہ کون سا اسٹائل ہے؟ میں نے کہا سر کوئی اسٹائل نہیں ہے. تو کہتے ہیں پھر کیوں کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے, اور کیونکہ دین پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جتنا اس وقت میرے پاس اتنا نالج بھی نہیں تھا, ابھی بھی خیر نہیں ہے اتنا, لیکن اس وقت بالکل بھی نیا اسٹارٹ کر رہا تھا میں. تو مجھے انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر آپ نے اس طریقے سے اپنا بھولیا بنانا ہے نا, تو آپ یہاں سے اٹھو اور کسی مدرسے میں چلے جاؤ. تو میں نے کہا سر اللہ تعالیٰ نے اس ذہن میں چیز ڈالی, میں وہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ہمیں ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے ہمارا. میں نے ان سے کہا کہ سر اگر میری گریڈس کے اندر, ٹھیک ہے, میرے ڈسپلن کے اندر یا میرے بیہیویئر کے اندر یا میری ٹیم پارٹیسپیشن کے اندر کسی بھی چیز میں کوئی کمی پیشی ہے تو مجھے آپ بتا دیں, آئی ول فکس دیٹ. اگر اس چیز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور اسکول کی ویلیوز بھی ایسا کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے کہ جو آپ داڑھی کاٹنے کی بات کر رہے ہیں, آپ میرے ساتھ دین پریکٹس کرنے سے مجھے منع کر رہے ہیں, تو یو ہیو ایبسلیوٹلی نو رائٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ می پریکٹسنگ مائی ریلیجن ہیئر. اس کے بعد وہ بات چپ ہو کے ختم ہو گئی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میں اپنی پڑھائی کے لیے جاتا ہوں, وہاں پہ یونیورسٹی کالج میں جا رہا ہوں, میں پڑھائی کر رہا ہوں, ٹھیک کر رہا ہوں, گریڈ بھی سب کچھ اچھا. مطلب اتنی ساری لڑکیاں اور لڑکے ہر طرح کے حلیے پہن رہے ہیں, اس میں مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اتنے ساروں میں سے یہ کیوں تھریٹننگ لگتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اور یونیورسٹی کے اندر شادی کر کے دیکھیں, آئی ٹرائیڈ دس بائی دی وے. اور کچھ ٹیچرز آپ کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں, بڑے اچھے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, لیکن کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں نہیں. یونیورسٹی کے دوران ہوئی تھی میری شادی. یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا, جب لوگوں کو پتا چلا نا کہ میری شادی ہو گئی ہے, تو آئی واز امیزڈ کہ دیر آر سرٹن ٹیچرز جن کو میں بڑا دیندار سمجھتا تھا, وہ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے نا دے ہیڈ اے بیف ود می, صرف اس طریقے سے شادی کیوں ہو گئی ہے. تو میں نے کہا ایگزیکٹلی, اب وہ کوئی ڈاکٹریٹ میں جا رہا ہے, کوئی ڈبل ماسٹرز کر چکا ہے, اپنی شادی نہیں ہوئی, اور مجھ سے پرابلم ہے جی کہ آپ نے شادی کیوں کر لی. میں نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی مسئلہ ہے کہ آپ کے پڑھنے کے دن صرف بیچلرز, تو آپ کے پڑھنے کے دن آپ کن چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں. یہ وہ جو تھا اس پہ تو بڑا سیلیبریٹ ہوا تھا جو آفر کی تھی, اس کی بات کسی نے بات نہیں کی کہ وہ بھائی دیکھیے ان مولویوں کو مسئلہ ہے, دو محبت کرنے والے ٹویٹیز جو ہے نا, انہوں نے ایک دوسرے کو آفر کیا, لڑکی نے آفر کیا لڑکے کو, وہ لڑکے نے کیا کیا, اس نے
ٹائم گزار کے اس سے بات کر لڑکی کا پورا انٹرویو بھی آیا کہ دیکھیے وہ اس طرح سے اسٹینڈ اپ لینے کے لیے تیار نہیں تھا, فلاں نہیں تھا. کہاں کے وہ سپورٹ کرنے والے, کہاں تھے وہ لوگ جن کو ترقی ان کی ملک کی رک رہی تھی ان چیزوں کے اوپر اعتراض کرنے سے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اس لڑکی کو سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں, اس لڑکے کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کہ ایک لڑکی نے اتنی ہمت کر کے اور سپورٹ کرنے کے لیے کیا دلیل آ رہی ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے, اللہ اکبر, خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی تو آفر بھیجے تھا بھائی. کیا وہ کیا بیچ, اللہ معاف کرے, مطلب I'm just saying this to you, کہ آپ کہاں سے کیا بات اٹھا رہے ہو؟ کیا ایک بے حیائی کے کام کو, ایک اجازت حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کو آپ کہاں سے کام میں لا رہے ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں 10 آپ کی ہونے والی اگر بیوی کو دیکھ رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, اور آپ بول رہے ہیں اور آپ کو ہو رہا ہے وہ گھگ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کہاں سے کس چیز کو کام میں لا رہے ہیں؟ صرف اور جہالت کو صرف اسلامائز کر رہے ہیں. جب آپ نے خود آرگومنٹس نہیں سنے ریسنٹلی LGBTQ کے اوپر, مطلب میں نے پیج کے اوپر پوسٹ کے نیچے کامنٹس آ رہے ہیں, اب پتہ نہیں فیک پروفائل تھے کیا تھا, اور نیچے کامنٹس آ رہے ہیں, اور کامنٹس یہ آ رہے ہیں کہ جی اسلام تو سب سے زیادہ ٹالرنٹ ریلیجن تھا ٹورڈز خواجہ سرا اینڈ ٹرانس اور سیم سیکس میرجز. اینڈ آئی واز امیزڈ کہ میں نے کہا ٹھیک ہے, تم جو ماننا ہے تم مانو, ٹھیک ہے, یو ول اینڈ اپ ان ہیل فائر, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. لیکن تم یہ چیزیں اسلام سے کو ریلیٹ کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ ابھی دیکھیں فیمنزم والی بات ہوتی ہے تو خدیجہ سے ریلیٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سیم سیکس میرج کی بات ہوتی ہے جی پاک و ہند کی. شیخ عبدالرحیم گرین نے ایک دفعہ بہت اچھی بات کہی تھی. انہوں نے بولا تھا دیکھیے جو لوگ آگے اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ فلاں چیزیں اسلام میں بھی ہیں, تو انہوں نے بولا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک وقت آ جائے فار ایگزامپل کہ ہر جگہ پروسٹیٹیوشن ہو, ہر جگہ پروسٹیٹیوشن, ہر جگہ زنا ہوا ہوا ہے, ہر کوئی جا کے جو ہے نا اس طرح کی حرام ریلیشن اتنا عام ہو جائے کہ وہاں سے ایک مسلمان کھڑے ہو کے بولے کہ دیکھیے اسلام میں بھی پروسٹیٹیوشن ہے. اور کیسے؟ دیکھیے ہم جب نکاح کرتے ہیں تو مہر کی اماؤنٹ دیتے ہیں, تو یہ والی آرگومنٹ ہوتی ہے. کہاں سے نکال کے, کدھر سے نکال, کیونکہ جب چیز عام ہو جائے آپ کو ہر جگہ نظر آنے لگے, آپ بولے نہیں اسلام میں بھی موجود ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نہیں اسلام بھی موجود ہے, کوئی نہ کوئی کھڑا ضرور ہو جائے گا نہیں اسلام میں بھی ہے, کہیں نہ کہیں اس کو کرنا ہے. ابھی میں ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں ویکیپیڈیا کی. ویکیپیڈیا پہ ایک بندہ ہے, وہ بار ویکیپیڈیا از ناٹ اے سورس فار یو ٹو لرن اسلام, ٹھیک ہے, اور اینی اوتھینٹک انفارمیشن. وہ بار جا کے اپنا ڈال رہا ہے کہ سائٹ کرنے کے لیے احادیث کو ڈال رہا ہے, اور ویکیپیڈیا سے اس کو بار جواب ہو رہا ہے کہ نہیں آپ جو احادیث ڈال رہے ہیں دس از ناٹ پرائمری سورس, آپ سیکولر کانسیپٹس کو ڈالیے. If you're going to do that, then of course we will have to reject or be able to prevent you from editing it. Because ہمارا جو اگر آپ ایسے ٹاپکس پہ بات کریں جو سیکولرس پہ اگر آپ کو اس پہ ایشو ہوتا ہے, بس آپ اسلام پہ بات کرنے کے لیے, آپ احادیث کو کوٹ کرنے کے لیے, صحیح احادیث کو کوٹ کرنے سے روک دیں, اور آپ اورینٹلسٹ کے ویوز کو ریسیپٹ کریں, تو جو جا کے ویکیپیڈیا پہ اسلام کے بارے میں کوئی ٹاپک کو سرچ کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ اس کو احادیث تو نہیں ملیں گی. تو یہ اپنے پلیٹ فارم سے یہ چیزیں آپ کو کمیونیکیٹ کروا رہے ہیں. ہپوکریسی دیکھیں سبحان اللہ, ہم سب کو پتہ ہے ویکیپیڈیا کتنا اوتھینٹک ہے, اوتھینٹک ہم سب کو پتہ ہے. کوئی بندہ کچھ بھی ڈال دیتا ہے, دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ. لیکن دا مومنٹ یو ٹاک اباؤٹ ریلیجن اور اسلام اور حدیث اور آیات, تب وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ڈال سکتے. مفتاح اسماعیل کے بارے میں کوکومو اور پتہ نہیں کیا کیا نیچے کسی نے ایڈٹ کر کے ڈال دیا ہے, یہ ویکیپیڈیا ایکسیپٹ کر لے رہا ہے. لیکن جب آپ اسلام کے بارے میں آگے کوئی اوتھینٹک انفارمیشن اور اسکالرلی پوائنٹ آف ویو کو ڈالنے کی کوشش کریں گے, تب جو ہے فوراً ہی انسان جو ہے بولے کہ نہیں ہم سوری, اتھارٹیز آ جائیں گے بیچ میں. آپ کو ہر طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انڈین گورنمنٹ یہ فنا کرنے کی کوشش کرے گی. آپ جا کے مظلوموں کے بارے میں بات کریں, آپ LGBT کے اگینسٹ بات کریں, آپ فنا ہومو سیکشولیٹی کے اگینسٹ بات کریں, آپ کو کمیونٹی جو ہے جو ان کے رولز ہیں وہ بیسکلی آپ کو منہ پہ تھاپ دیں گے کہ یہ دیکھیے اس طرح سے. سو ٹائم کتنا ہو گیا؟ ٹھیک ہے چلیں, آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ریپ دس اپ. حسن, جانے سے پہلے کوئی شارٹ کنکلوژن یا کوئی ایسی بات آپ کہنا چاہیں؟ وجہ بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہا ہے. یا ایھا الناس بھی ہوتا ہے جس طرح جنرلی پبلک کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ خاص طور پہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہم جیسے ایمان لائیں, ادخلوا فی السلم کافہ, کہ دین میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پہ. یہ نہیں پک اینڈ چوز کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں, یہ انہوں نے اس طرح بول دیا تو اس طرح بول دیا, اس طرح پک اینڈ چوز نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ویمز اینڈ ڈیزائرز, اٹس اباؤٹ سبمٹنگ. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنی ول جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ول سے جو ہے وہ ہمیں لینی ہوتی ہے ایز مسلمس. تو میں یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ
آپ جو ہے دین کو سمجھیں، سب سے پہلے صحیح ٹرو سینس میں سمجھیں، اور پھر اس کو اسی حساب اسلام جو ہے نا کو ایگزسٹنس ہے، اور اس طرح وہ کہتے ہیں نا اس طرح LGBTQ سے مسئلہ ہے، اور ہر چیز میں اسلام کو مسئلہ ہے۔ اگر میں ایک ہسٹری سے ایک بات کروں، جو اسپینش جو ہماری مسلمانوں کی ہسٹری گزری ہے، اس میں جب مسلمان when Muslims were in power، جیوز اتنے مطلب پروٹیکٹ تھے، ان کا جو سب سے گولڈن ٹائم تھا وہ اس وقت تھا، یعنی جب مسلمز ور انڈر کنٹرول۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب اٹس ناٹ اباؤٹ کہ اسلام کو لوگوں سے مسئلہ ہے، وہاں پہ کتنے لوگ کو ایگزسٹ کر رہے ہوں گے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے اور جسٹ ٹو پروو یور آرگیومنٹ آپ اس طرح نہیں کر سکتے، آپ کو چیزوں کو ٹرو سینس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ کہاں تم جا رہے ہو، کدھر تم جا رہے ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہے۔ تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنبھل جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی دی گئی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے سے سٹارٹ کریں، پھر ایک فیملی لیول پہ، اور پھر اسی طرح کمیونٹی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کیری آن کریں۔ جی حیدر۔ جی بھائی ساری باتیں ہم نے بڑی اچھی طریقے سے کور کر دی، میرے ہاتھ سے الحمدللہ ویری بریفلی سبجیکٹس کو ٹچ کر لیے، لیکن فائنل میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ جو بہت ریلیونٹ ہے ہماری یوتھ سے، ہم سب سے، میرے سے، آپ سے، ہم سب سے، وہ یہ کہ انفیریورٹی کمپلیکس جو ہمارے اندر موجود ہے نا، اس سے باہر نکلنا ہے، اور یہ سوچ کے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ سب کانٹیننٹ سے آ رہا ہے، جو کچھ مسلمانوں سے آ رہا ہے، یہ بیکورڈز ہے، یہ پینڈو ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ ایک غلط سوچ ہے، اور یہ ابھی نہیں، یہ آپ کے اوپر بڑے ہی سسٹمیٹک طریقے سے اوور ایٹ لیسٹ 100 ایئرس آپ کے اوپر یہ سوچ مسلط کی گئی ہے، چاہے وہ آپ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا سے لے لیں، چاہے آپ سوشل میڈیا سے لے لیں، چاہے آپ کا پرنٹ میڈیا سے لے لیں، آپ کو آہستہ آہستہ یہ ثابت کیا گیا کہ جو مسلمان ہیں اور جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں نا، یہ پینڈو ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ ایوری واک آف لائف دے آر بیکورڈ پیپل۔ حالانکہ جتنے آپ کے ڈاکٹر انجینئر یہاں سے جا رہے ہیں اور کہیں سے بھی نہیں جا رہے، سب یہیں کے جا رہے ہیں۔ تو یہ سوچ اپنے ذہن سے نکالنی پڑے گی، اور جب یہ سوچ ہمارے ذہنوں سے نکل جائے گی تب ہی ممکن ہے کہ حقیقی معنوں میں کہ ہم ان اپولوجیٹک طریقے سے ایک مسلمان بن سکیں اور اسلام کو اون کر سکیں اس طریقے سے، جس طریقے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں آج کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اسلام کو اون کرے، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر شرمائے نہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور جب یہ انفیریٹی کمپلیکس ہمارے سے ختم ہو جائے گا، پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے نا، کہ تم ان کو اگر وہ کسی گو کی بل میں بھی گھسیں گے نا، تو تم ان کی اس میں ہاتھ ڈالیں گے، تم ان کے پیچھے ہاتھ ڈالو گے اس کے اندر۔ تو پوچھا کہ کن کی بات ہو رہی ہے، کہ ان کے یہود نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جی بالکل، اور کون، ہو ایس، بالکل ہماری کوئی مثال ہے کہ اس انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ ہر سراغ کے اندر اور ہر جگہ پہ ان کو ویسے منوان ان کو فالو کرتے ہیں۔ جب تک اس انفیریورٹی کمپلیکس سے نہیں نکلیں گے، ہمارے اسلام کی ماڈرنائزیشن اور لبرلائزیشن بھی نہیں رک سکتی۔ So guys, this is it for tonight's show. I hope you guys liked it. جانے سے پہلے میں بس یہ بات بولوں گا کہ دیکھیے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ علم نافع عطا کرے، اور علم حاصل کرنا ان ٹائمز آف دیز ٹریبولیشنز اور فتنوں کے ٹائم میں بہت ضروری ہے to be able to have the right information. Otherwise, if your source is through these media channels or just relying on them, تو of course it's very easy کہ آپ manipulate ہو جاؤ گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ان انفلوئنسز اور ان پرسنالٹی سیلیبریٹی سے دین کی سمجھ حاصل کرنے کی بجائے آپ علماء سے حاصل کریں، صحیح علماء سے جا کے آپ دین سیکھیں، آپ قرآن کے بارے میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیں کس طرح سے معاملہ ہوا، تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ اس ٹائم پر جہاں پہ لوگ آپ کو مس گائڈ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اپنی غلط فہمی کو آپ کے اوپر ڈالنے پہ لگے ہوئے ہیں، آپ صحیح سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش رہے گی کہ آپ تک بہترین چیزیں پہنچاتے رہیں، صحیح طریقے سے پہنچاتے رہیں۔ وی آر آل فل آف مسٹیکس، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ ہماری ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لیتے رہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوتی ہے ود another ٹاپک، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔